سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تجارت، لین دین اور ناپ توپ میں ناجائز منافع خوروں کے لیے سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 تا 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا یہ حال ہے، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ متطفیف کا لفظ اصلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تاجر اسے کتنا گھاٹا دے گیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور صحیح ناپنے اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 میں فرمایا گیا ہے، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 8 سے 9 میں تاکید کی گئی ہے، تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھاک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو۔ قوم شعیب پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا۔ حضرت شعیب کی پے در پے نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آتی تھی۔ ناجائز منافع خوری ایک ایسا معاشرتی لوگ ہے جو اہل کاروبار کی دنیا و آخرت کو ناخوشگوار اور صارفین کی زندگی کو دھوبر کر دیتا ہے۔ تجارت کا مقصد محض دولت کمانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنا بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اختیار کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قدم پر اخلاقی قدروں کو برقرار رکھا۔ تجارت میں سب سے پہلی قدر امانت اور دیانت ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ تجارت کے معاملات میں نہ صرف اپنے بلکہ پرائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ شدید مخالفت کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم میں ناپ تول میں کمی اور نقصان کرنے والوں کو حرام کا ارتکاب کرنے والے قرار دیا ہے، اسی طرح ہر حقدار کو اس کے حق سے کم دینا متطفیف قرار دیا ہے جو حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دوران نماز رکوع و سجود قوما و قعدہ عجلت سے ادا کر رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، ترجمہ یعنی تو نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دی۔ پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز، روزہ اور طہارت میں بھی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے، حتیٰ کہ ملازمت کے فرائض میں کم کرنا بھی تطفیف کہلاتا ہے۔